اور ہم لوگوں کا مزاج آج ہو چکا ہے کہ ہم گنجائش کی طرف چلتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات بتا دوں، یاد رکھنا، لکھ لینا اسٹامپ پیپر پر، یہ جو زمانہ آگے اور آ رہا ہے بڑا ڈیجیٹل ہونے والا ہے۔ کچھ تو ڈیجیٹل دور چل ہی رہا ہے، اس کا شہرہ بھی بہت کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹل انڈیا۔ بہت ڈیجیٹل دور آنے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ دجال جو آئے گا، فتنہ اصل اس کا وہ بھی آنے والا ہے، اس کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ اور یہ جو ہم لوگوں کے مزاجوں کے اندر لبرلزم آ رہی ہے، سیکولرزم کے بعد لبرلزم جو آ رہی ہے، کھلا پن، آزادی، گنجائشات، یہ یاد رکھیں کہ یہ فتنہ دجال کے آنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اس کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے باؤنڈیشن ختم ہے۔ ہر آدمی کا مزاج بڑا لبرل ہو چکا ہے کہ وہ گنجائش کو ڈھونڈتا ہے، گنجائش پر عمل کرتا ہے، بس کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں اس کام کی بس اجازت مل جائے، ہلکا سا شوشہ مل جائے، حالانکہ شریعت میں نہیں ہے، وہ اپنے اعتبار سے اس شوشے کو بنا رہا ہے۔ میں نے جمعے میں جو کل خطاب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، یقیناً مسلمانوں کے سامنے اس موجودہ دور میں چیلنجز ہیں، ان میں سب سے اول درجے کا چیلنج اور دوسرے درجے کا میں نے بیان کیا تھا، محبت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، وہاں سے اس کی کاشت ہو تاکہ اس کی شعاعیں پھوٹیں۔ اور دوسرے نمبر پر اتباع کامل، جب تک مرد مومن مسلمان چاہے وہ جس درجے کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا آفیسر ہو، کتنی ہی بڑی تعلیم کا مالک کیوں نہ ہو، اور چاہے جتنی بڑی کرسی پر کیوں نہ ہو، کسی سلطنت کا بادشاہی کیوں نہ ہو، اس کو اس وقت تک صحیح معنی میں کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل کامل اتباع نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے دو چار حرف پڑھ لینے سے اور آزادانہ خیال اور اظہار یعنی رائے اور آزادانہ مزاج بنا لینے سے ہم لوگ سوائے بربادی کی طرف بڑھنے کے کچھ اور حاصل نہیں ہے۔ آج یہ جو طوفان برپا ہے اور یہ جو تمام فسادات ہو رہے ہیں اور یہ جو ہم لوگ مستقل تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستو، لکھ لو، یاد رکھو اس بات کو، زمانہ چاہے جس قدر تیزی کے ساتھ کیوں نہ بڑھ رہا ہو، جس کی نسبت ایمان سے ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کو اپنے حکم اور اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ جتنا مضبوطی کے ساتھ ہمیں کامیابی درکار ہے، اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو تھام لیں، انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہمارا معاشرت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لینا دینا، سب کا سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے۔ اور یہ جو شراب کا دام یا شراب کا بیچنا بنانا، یہ کئی روز سے جو باتیں چل رہی ہے، یقیناً یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے تمام مؤمنین کے نزدیک بھی یہ عمل پسند نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہو اور وہ شراب سے نفع حاصل کر کے اس کو کھائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اب اگر کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ گنہگار ہے، اللہ سبحانہ و تقدس اس کے گناہ کی جزا و سزا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں تو اس کو ملے گی، وہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جو شریعت کے خلاف جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔